بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ وظائف و عملیات کی دنیا میں سب سے کامل اور سب سے اعلیٰ و رفع وظیفہ جو تمام وظائف کا شہنشاہ اور سرتاج ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل وظیفہ کون سا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور عملیات اور وظائف کی دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی۔ جن لوگوں نے بھی قرآن کو اپنا سرمایہ حیات، ذخیرہ اخروی بنا لیا، ان کو دنیا میں اور آخرت میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا تاجر ہندو، اس نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی کہ میں نے بر صغیر کا سب سے بڑا تاجر بننا ہے۔ وہ ہر ایک سے پوچھتا کہ اس کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ایک دن دکان پہ بیٹھا ہوا تھا تو کسی حافظ قرآن سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ یہ وظیفہ کرو، سورہ یاسین پڑھنے کے لیے کہا۔ اس ہندو نے بھی سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی دکان پہ بیٹھ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو ہندوستان کا سب سے بڑا تاجر بنایا۔ پھر ایک دفعہ دکان پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک مانگنے والا آیا، وضاقتہ کے لحاظ سے مسلمان لگتا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کون ہو تم؟ مسلمان ہو؟ قرآن کے قاری ہو؟ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں۔ تو اس ہندو نے کہا کہ میں تجھے حافظ قرآن نہیں مانتا، وہ اس لیے کہ ایک حافظ قرآن نے مجھے یہ وظیفہ دیا تھا سورہ یاسین پڑھنے کا، اور اس کی برکت سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہندوستان کا سب سے بڑا تاجر بنایا۔ تم کون سے حافظ اور قاری ہو؟ اس لیے قرآن کی برکت، اس کی فضیلت اور اس کے فوائد سے وہی مستفید ہو سکتا ہے جو اس کو اللہ کی کلام مانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جب تم یہ چاہو کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھنا شروع کر دو۔ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کی مناجات ہوتی ہیں، اپنے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کبھی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتا ہے، کبھی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سبحان ربی العظیم، پھر سر اٹھاتا ہے سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، سجدے میں جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یعنی ہر ایک رکن میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا، تمجید، تحمید بیان کرتا ہے، اور فرمایا کہ جب یہ چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھو۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ تو اس لیے جو بندہ اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانتا ہے اور خود کو اس کی مخلوق اور مملوک مانتا ہے تو وہ خالق کے حکم کو مان کر اس کو قرآن کی تلاوت کو اپنا ذریعہ نجات اور شیوا بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں 24 گھنٹے دن رات زندگی کے ہر لمحہ ہر لحظہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مفہوم اور معانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔